بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل سے متعلق آج ارادہ ہوا کہ ان مسائل سے متعلق ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا جائے اور لوگوں کو قربانی کے بیسک مسائل بتائے جائیں۔ لوگ بہت زیادہ جو سوالات پوچھتے ہیں تو اس پہ میں نے کچھ اشارے لکھ لیے اپنے سامنے تاکہ جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں میں ان کے بارے میں ریکارڈ کروا دوں۔ تو میں انشاءاللہ یہ جو قربانی ہے اس کے بالکل شروع سے لے کے آخر تک ترتیب سے کوشش کرتا ہوں کہ مسائل بیان کروں، اور جو مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سارے آ جائیں۔ تو پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے؟ قربانی واجب کس پر ہے؟ لمسم عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کرتا ہوں جو علماء بتاتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 45 سے 50 ہزار یا 55 ہزار، یہ آج کل ریٹ چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیے گا نیٹ پر۔ تو اتنی مالیت کا کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو، تجارتی مال کہتے ہیں وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے، یا کیش رقم ہو، یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان کہتے ہیں وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو۔ تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی ہوئی ہے، یا ایک نہیں 2-4 چیزیں مل کے اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے جو استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنی مالیت کی مال موجود ہے، اور ضروری خرچے اس میں سے نکال دیں، قرضے نکال دیں، وہ سب نکال کے بھی اتنے پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں 50 55 60 ہزار تک، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ یہ بہت مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں اس کی نصاب کی ڈیٹیل میں گیا تو پورا کلپ اسی میں نکل جائے گا۔ تو لمسم ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس بارے میں میرے دوسرے کلپ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے، یا دوسرے علماء سے آپ تفصیل پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے، کیونکہ نصاب میں اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی پھر۔ تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے، اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں۔ سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے گا، تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے، تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل ایک سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ خود بخود ادا ہو جائے؟ تو یہ اس کا بھی تقاضا ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے۔ اچھا سوری، یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ بیگم کے پاس اگر زیور ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے، یعنی واجب تو اس پر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے، اس کی طرف سے اس کا میاں بھی کر سکتا ہے اس کی پرمیشن سے، اجازت سے، اور میاں اپنی طرف سے بھی یہ کر دے اور بیگم کی طرف سے بھی یہ کر دے، یعنی گھر کے ایک فرد کرے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو الگ کرنی پڑے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے۔ پھر جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے، یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ ابا، آپ کے جو ابا ہیں، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں اور سب بالغ بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں، پیسے کسی سے نہیں لے رہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا اس سے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا نیک شوہر اللہ میاں سب کو دلائے۔ تو یا بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے خرچے پہ اور میاں کی طرف سے بھی کر رہی ہیں، میاں سے پیسے نہیں لے رہی، سبحان اللہ،
بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا۔ تو یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے، اور سب سے آدھے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے، وہ یا تھوڑے تھوڑے پیسے لے رہا ہے، باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے۔ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا ہوں۔ البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے، کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ مانگ رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دے نہیں رہے اور آپ اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں، آپ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور وہ بکرے کے لیے تو نقصان دہ بہرحال ہے ہی ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی۔ جو علماء کہتے ہیں سنت ہے، وہ بھی عام سنت نہیں مانتے، بلکہ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے، اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے، تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی۔ اور مضبوط دلیل امام ابو حنیفہ کی قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے، غریب تھے، اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے۔ یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا۔ تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا، تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کی وجہ آوری یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں یا ایام نہر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں۔ میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ لوں۔ اب مسئلہ یہ آئے گا کہ جی قربانی، ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل یہ چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد جس نے قربانی کی تو قربانی ہوگی، نماز سے پہلے کر لی تو آپ نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ اب چونکہ بہت ساری عید کی نمازیں ہو رہی ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے گی تو آپ کے لیے قربانی کرنا جائز ہوگا۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود جب تک عید کی نماز نہ پڑھیں قربانی نہ کریں، لیکن اگر کسی نے قربانی کر لی خود نماز پڑھنے سے پہلے، تو اگر پورے شہر میں کہیں عید کی نماز ہو چکی تھی تو آپ کی قربانی ہو گئی، عید کی نماز نہیں ہوئی تھی آپ کی قربانی وہ کالعدم ہے۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوا ہے، بہت سے ملکوں میں عید کی نماز پہ پابندی ہے۔ یو اے ای سے فون آتا ہے بھائی یہاں دبئی میں تو عید کی نماز ہی نہیں ہو رہی، تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ تو وہاں پر یہ کیا جائے گا کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد آپ قربانی کریں۔ اگر پورے شہر میں عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تو پھر زوال کا وقت یعنی ظہر کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر آپ جانور قربان کریں، اس سے پہلے قربانی نہ کریں۔ لیکن اگر اس سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو فقہاء کی ایک رائے یہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ وہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی، یعنی صبح صادق کے بعد بھی اگر کسی نے قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جگہوں پہ جہاں عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے، بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر آپ زوال کے بعد جانور کو قربان کریں آپ۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، اب جانور خریدتے ہوئے کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہے؟ سب سے پہلی بات
4 جانوروں کی قربانی جائز ہے، اونٹ اور یہ گائے، بھینس بھی گائے کے حکم میں ہی ہے، اور بکرا اور تمبا۔ ہرن کی قربانی یا نیل گائے کی قربانی یا اور دوسرے جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان 4 جانوروں میں اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور دمبے کی بھی اصل تو یہی ہے کہ 1 سال عمر ہو، لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا اور بھیڑ یا جو بھی سرگودا کے کجلے بڑے مشہور ہیں، 6 مہینے کا اگر دیکھنے میں سال کا لگتا ہے یعنی موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا دمبا بھی جائز ہے، 6 مہینے سے کم کا جائز نہیں ہے۔ اور 6 مہینے کا دمبا اگر دیکھنے میں 6 مہینے کا نہیں لگ رہا، سوری 1 سال کا نہیں لگ رہا، بچہ ہی لگ رہا ہے، چھوٹا لگ رہا ہے، کمزور ہے، پھر اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ تو دمبا اگر 6 مہینے کا موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور باقی بکرا 1 سال کا ہونا ضروری، اور گائے 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا۔ اچھا، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ یہاں سال سے مراد اسلامی سال ہے۔ مثال کے طور پر آپ بکرا لینے کے لیے گئے مارکیٹ میں، ہاں بھائی کتنی عمر ہے، اس نے کہا کہ جی اتنی عمر ہے، تو آپ اس سے سیدھا سے یہ پوچھیں کہ بھائی پچھلے سال بقرعید سے پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا تھا تو اس سال بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے، بلکہ پچھلے سال اگر بقرعید والے دن پیدا ہوا تھا تو اس سال بقرعید والے دن جب وہ ٹائم گزرے گا تو اس ٹائم میں بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، کیونکہ پورا سال اسلامی سال گزر چکا ہے۔ دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، یاد رکھیں، لوگ دانت کو زیادہ فوکس کر رہے تھے، 2 دانت ہے کہ 4 دانت ہے کہ کھیرا ہے، تو دانت کا اعتبار نہیں ہے، اصل حکم ہے جانور کی عمر کا، کہ گائے 2 سال ہو، اور 2 سال میں یاد رکھیں دانت پورے، جو ماہرین ہیں نا جو بچڑے پالتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 سال میں دانت نکلتے نہیں ہیں، 2 سال پورے ہونے کے بعد نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی جانور کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، بچڑے کی، چاہے وہ کھیرا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جھوٹ بہت چلتا ہے، تو اس لیے لوگ دانت دیکھتے ہیں، کیونکہ دانت اگر نکلے ہوئے ہوں، 2 دانت ہے تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے، اس لیے لوگ دانتوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، کہ سامنے والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو سامنے والے کی بات پر اعتماد آ جائے اور وہ یقین دلا دے آپ کو کہ بھئی یہ 2 سال کا بچڑا ہے، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اور بکرا اگر 1 سال کا ہو چکا ہے، یقین ہو گیا آپ کو، کسی بھی طرح سے یقین ہو گیا، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر کے بارے میں۔ عیب کون سا ہو جانور میں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، یہ بھی بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، دمیں اٹھا کے لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اوریجنل ہے، پلاسٹک کی تو نہیں لگی ہوئی۔ تو اب چونکہ زیادہ تر لوگ سب سے پہلے دم ہی چیک کرتے ہیں، تو ہم شروع بھی دم ہی سے کرتے ہیں۔ تو جانور کی جو دم ہے اگر آدھی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دم ہی اگر چپکائی ہوئی ہے یا سی ہوئی ہے تو بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو کم سے کم آدھی دم، آدھی سے زیادہ دم اس کی سلامت ہونی چاہیے، اس سے تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کان کا بھی یہی حکم ہے، کان اگر آدھا کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ ایسے کان میں چرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس کی بھی جائز ہے۔ آنکھ کا حکم یہ ہے کہ ایک آنکھ کی اگر بینائی نہیں ہے تو قربانی جائز ہے، بینائی ہے لیکن کم نظر آتا ہے اور جانور دیکھ لیتا ہے گھاس ماس کو تو بھی ٹھیک ہے، یعنی پوری نظر کا 6/6 ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ بالکل ہی ایک آنکھ کی بینائی غائب ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لنگڑا پن اتنا ہو اگر جانور میں کہ وہ بیچارہ لنگڑے پن کی وجہ سے آپ اس کو ذبح کرنے جہاں لے جانا چاہتے ہیں نا وہاں تک بھی نہیں جا سکتا، پہیے لگا کے دھکا دینا پڑ رہا ہے آپ کو اس کو، تو پھر تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا بہت لنگڑاتا ہو لیکن چل لیتا ہو تو قربانی ایسے جانور کی جائز ہے۔ یہ ہو گیا جانور کے عیب کے بارے میں۔ خارشی جانور ہو، خارش زدہ جانور، تو اگر خارش اتنی ہے کہ اسکن سے اس کے گوشت کے اندر تک وہ اثرات پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے تو ایسے قربانی، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی خارش ہے اس جانور کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کل انسانوں کو آپ کو پتہ اتنی خارش ہے تو جانوروں میں ہو گئی تو کیا مسئلہ ہو گیا اس سے۔ سینگ کے بارے میں بھی لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ جانور کا سینگ کٹا ہوا ٹوٹا ہوا تو قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ آج کل تو جانور کے پیدائشی سینگ ہی گھس دیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ البتہ جانور کا سینگ اگر ٹوٹ گیا چوٹ لگنے سے
اور ایسا ٹوٹا کہ جڑ سے اکھڑ کے نا اس کے دماغ ہل جاتا ہے پھر، تو ایسے جانور کی قربانی پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر تو ہوتا ہے جانور کے ساتھ، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے منڈی سے جب آپ جانور خریدا کریں تو سینگوں پہ زیادہ غور نہ کیا کریں، تمیز سے جانور لے لیا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ اس میں زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اور بعض لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی بھی کی ہے۔ اچھا، دودھ والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں جب جانور ذبح ہو گیا تو پھر جانور کے ہر آپ جو ہے گوشت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دودھ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جانور قربانی والے جانور جو ابھی ذبح نہیں ہوا اس کا دودھ آپ نے پیا تو دودھ نکالا تو صدقہ کرنا پڑے گا اس کو۔ اچھا، دوسری بات، حاملہ جانور کی قربانی، یعنی وہ گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر وہ گائے جس کے بالکل بچہ ہونے والا ہے، یعنی پورا بچہ بن چکا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، ناپسندیدہ ہے۔ لیکن جائز ہے، قربانی ادا ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے۔ اور اگر گائے گابن ہے اور وہ ابتدائی مرحلے میں وہ حمل ہے اس کے، تو پھر اس میں کوئی یعنی پھر بہتر بھی یہی، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ جانور لے کر آ گئے، بعد میں پتا چلا کہ اس گائے کے پیٹ میں تو بچہ ہے، تو اب چونکہ لا چکے ہیں، واپس تو کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ منڈی میں کون لے کے جائے گا اس کو؟ کراچی کی منڈی کو دیکھ کے ہم تو مسائل بتاتے ہیں بھائی، یہاں تو کیچڑ اب بارش میں ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ کیچڑ میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں منڈی میں، تو اب وہ اس گابن گائے کو آپ لے کے کیسے جائیں گے؟ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس گابن گائے کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہاں، اس میں سے بچہ جب نکلے تو وہ بچہ اگر زندہ ہو تو فوراً اس کو بھی ذبح کر دیں آپ، تو اس کا گوشت بھی حلال ہو جائے گا۔ اچھا، لوگ یہاں ایک سوال پوچھتے ہیں، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ اس کی ماں کا بیچاری نے کون سے کبیرہ گناہ کیے ہیں جن کو آپ کاٹ رہے ہیں؟ تو جیسے بچہ معصوم ہے تو اس کی اماں بھی تو بیچاری معصوم ہے، تو اللہ نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کیا، ہم ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم ذبح کر سکتے ہیں، وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہو تو بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بتایا کہ بہتر نہیں ہے، لیکن بہرحال قربانی ادا ہو جائے گی اور گوشت بھی اس کا بالکل حلال ہوگا، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جی حاملہ جانور کے بارے میں۔ اچھا، جانور آپ منڈی سے لے کے آپ نے خریدا، بالکل سب سیٹ ماشاءاللہ فٹ فاٹ جانور تھا، آپ نے اس کو گاڑی میں چڑھایا، چڑھانے کے دوران اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی اور وہ بیچارہ لنگڑا لولا ہو گیا، تو اس کو ذبح کر کے کھا لیں، وہ قربانی کے لائق اب نہیں رہا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح گاڑی سے اتارتے ہوئے یا گھر میں جو ہے نا کھمبے سے باندھا آپ نے اور جانور نے کوئی شرارت کی یا کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے آنکھ چلی گئی اس کی، یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اب اس کی قربانی ہو نہیں سکتی، وہ آپ پھر قصائی کو بھی بیچ سکتے ہیں اور خود بھی گوشت کھا سکتے ہیں۔ البتہ جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے، اس دوران اگر جانور کے کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے یا کوئی اندھا ہو گیا بیچارہ یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو بے فکر رہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گراتے یہ تو اللہ کا حکم ہے جانور کو گرا کے ذبح کرو، تو گرانے میں بعض دفعہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ذبح کے دوران اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو بے فکر رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس جانور کی حلال ہوگی۔ یہ تھا جانور کو گاڑی میں چڑھانا اور اتارنے سے متعلق۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اب ہم آتے ہیں، میرا خیال ہے عیب والے مسائل تو کافی حد تک حل ہو چکے ہیں، اب ہم آتے ہیں جانور کو لٹانے، بلکہ اس سے پہلے کہ آپ جب جانور لے کر آئے تو بہت سے لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے۔ آپ جانور لے کر آئے، بچڑا، جب محلے والوں نے آ کے دیکھا تو کسی نے کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یار یہ کیا اٹھا کے لے آئے آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کا دل بدل گیا کہ یار پڑوسیوں کے یہاں تو بچڑا ہے وہ تو بڑا ٹائٹ ہے، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس جانور کو چینج کروں۔ تو دیکھیں، اگر آپ نے جانور خریدتے ہوئے قربانی کی نیت سے نہیں خریدا، ویسے ہی خریدا تھا، بعد میں سوچا تھا کہ میں دیکھوں گا قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تو آپ اس کو بیچ دیں، کچھ بھی کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا، جیسے کہ 99% لوگ بقرعید میں قربانی کی نیت ہی سے جانور خرید رہے ہوتے ہیں، گھر لانے کے بعد آپ کی نیت بدل گئی، یار وہ پڑوسی ہے جو وسیم بھائی جو بچڑا لے کر آئے ہیں نا، اس پہ الگ ہی نور برس رہا ہے، اور وہ ہمارے بچڑے کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا بچڑا تو احساس کمتری میں آئے نہ، ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے ارادہ کیا یہ بچڑا آپ کسی کو پہنا دیں،
تو بالکل جائز ہے، جیسے کسی نے آپ کو پہنایا تو آپ بھی کسی کو بچڑا پہنا سکتے ہیں۔ تو لیکن پہنانے کے بعد ہوگا یہ کہ اگر اب آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ جو بچڑا لے کر آئے تھے یا بکرا لے کر آئے تھے، فار ایگزامپل وہ 1 لاکھ کا تھا، آپ نے آگے بیچا 1,20,000 میں، اور اب نیا بچڑا لائے دوبارہ 1 لاکھ کا، تو یہ 20,000 کا جو پروفٹ ہے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ 20,000 کا پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جب پرانا جانور آپ بیچیں گے تو نیا جانور یا تو اسی کی قیمت کا ہو یا اس سے زیادہ کی قیمت کا، اس سے کم قیمت کا لے کر آ گئے تو پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، بیچنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا جیسے کسی نے پہنایا تو آپ بھی پہنا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پروفٹ پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ قربانی کی نیت سے جب آپ نے جانور خریدا ہے، جب آپ نے قربانی کرنے کی نیت سے خرید لیا تو اب اس میں پروفٹ کمانا آپ کے لیے جائز نہیں رہا۔ آپ بچڑا لے کر آئے، پورا بچڑا اپنے لیے لے کر آیا قربانی کی نیت سے، تو یہاں آپ نے ارادہ کیا، محلے والے آ گئے، وسیم بھائی نے کہا یار ایک حصہ ہمیں بھی دے دو یار، تو آپ کا ارادہ بدل گیا، آپ نے کہا چل بھائی، تو آپ اس میں سے حصے بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے کہ اس جانور میں آپ سب کو شریک کر لیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے گائے خریدی تو اب وہ پوری گائے آپ کے اپنے، ایک حصہ بھی آپ اپنا اس میں رکھ سکتے ہیں، 6 حصے دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہو گئی۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آج میرے پاس عصر کے بعد ایک بندہ آیا، میں بچڑا لایا تھا، صبح جب میں نے دیکھا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ورڈنگ یہی تھی، انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا انتقال تو آدمیوں کے ہوتے ہیں، جانوروں کی تو موت واقع ہوتی ہے بھائی۔ خیر اس کا انتقال ہو گیا، تو مالدار آدمی جس پر قربانی واجب تھی، اگر اس کا جانور بقرعید سے پہلے مر جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے۔ ہاں دوبارہ قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا مہنگا پہلا جانور تھا اتنا ہی دوسرا بھی ہو، نہ سستا جانور بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب آپ پروفٹ نہیں کما رہے اس پہ، تو اس لیے وہ تو اللہ نے اس کو اٹھا لیا پہلے، تو اس جانور کو ذبح کر کے مرنے سے پہلے گوشت کھا لیں یا قصائی کو بیچ دیں، اور جو آپ نیا جانور لے کر آئیں گے وہ یعنی وہ بیچ اس لیے دیں یا گوشت اس لیے تاکہ وہ اس نے بھی گوشت ہی، یعنی گوشت کے طور پر ہی قصائی نے بھی استعمال کرنا ہے اس کو۔ تو جانور اگر مر گیا، آپ نیا جانور اگر لے کر آئے ہیں تو نئے جانور میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے والے جانور سے وہ مہنگا ہو، وہ سستا بھی لا سکتے ہیں۔ آپ پوری بچڑا لے کر آئے تھے تو اب کوئی بات نہیں، ایک دمبا کر لیں چھوٹا موٹا آپ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی مہنگا ہو وہ۔ اگر جانور مر جائے تو بس آپ نے ایک واجب اپنے ذمے سے پورا کرنا ہے، تو وہ سستا جانور بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر غریب آدمی جانور خرید کے لایا تھا قربانی کی نیت سے، وہ جانور مر گیا تو بس غریب کو ثواب مل گیا، دوبارہ اس پر قربانی واجب پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی واجب نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا جی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں قربانی کے مسائل میں ذبح کی طرف۔ جانور ذبح کرنے میں ایک بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ قصائیوں کے حوالے چھری کر دی جاتی ہے، بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیونکہ ان دنوں میں ہندو بھی بہت سے قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گائے کے گردن پہ یا جانور کی گردن پہ جو چھری چلانے والا ہے، پکڑنے والا کوئی بھی ہو، رسی باندھنے والا کوئی بھی ہو، چھری چلانے والے کا توحید پرست ہونا ضروری ہے یا اہل کتاب ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھ لیں کہ یہ مسلم بھی ہے یا نہیں، اور تو بلا وجہ خامخواہ میں کوئی کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں تو اب یہ نہیں کہ لیبارٹری چیک کے لیے بھیج دیا آپ نے اس کو کہ ہے بھی کہ نہیں، اتنی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ تو بس یہ پہلے تحقیق کر لیا کریں بھائی، مسلمان ہو، توحید پرست ہو، ایک اللہ کو مانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا تو نہیں سمجھتے۔ تو جو توحید کا عقیدہ ہے نا وہ بہرحال پہلے ضروری ہے، جو بیسک اسلام کے عقائد ہیں وہ اس کو پتہ ہونے چاہیے۔ تو اس کے بغیر جانور کا ذبیحہ جو ہے، اگر وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مشرک ہے تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، قصائیوں میں یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ قصائی جو ہے وہ منہ میں گٹکے ہوتے ہیں، پان ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ تکبیر نہیں پڑھ رہے ہوتے ذبح کرتے ہوئے، سب نہیں کرتے، یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو اگر جان بوجھ کر کسی نے تکبیر چھوڑ دی تو بھی جانور مردار ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں صاف اللہ کا حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، جو لوگ جانور کے قریب کھڑے ہوئے ہیں ان کو سب کو چاہیے زور سے تکبیر پڑھنا شروع کر دیں تاکہ چھری پھیرنے والے کو یاد آ جائے اور وہ غفلت نہ کرے اس بارے میں۔
ہاں اگر بھولے سے رہ گیا، اس بیچارے کو یاد ہی نہیں رہا، تو وہ جانور حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جان کر تکبیرات چھوڑ دینا یہ بالکل، اس سے جانور مردار ہو جاتا ہے۔ بعض اب ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے چھری چل نہیں رہی ہوتی تو دوسرا بھی ہاتھ لگا دیتا ہے، یار ہم دونوں مل کے چھری چلا دیتے ہیں، تو دو آدمیوں نے اگر چھری چلائی ہے تو پھر دونوں پر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی اگر تکبیر چھوڑ دے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا خیال کیا کریں۔ اور ویسے بھی جانور کو خود ذبح کیا کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے والا جو جس کی قربانی ہے نا وہ خود ذبح کرے گا تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک کوتاہی جو بہت عرصے سے میں بتاتا چلا آ رہا ہوں، قصائی جانور ذبح کرنے کے بعد 4 رگیں کٹنے کے بعد حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ صرف 4 رگیں کاٹ کے جانور کو چھوڑ دینا ہے تاکہ بلیڈنگ زیادہ ہو، اس کا خون نکل جائے باڈی سے۔ قصائیوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، وہ جلد بازی میں ہوتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کون اتنی دیر جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرے۔ بالکل ایسے ہی جیسے خواتین کو جب ڈیلیوری ہوتی ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بعض گائنی کے ڈاکٹر کہتے ہیں کون اتنی دیر انتظار کرے گا، لاؤ چاپڑ، چاقو، کینچی لاؤ، پیٹ چاک کرو اور آپریشن کر کے بچہ باہر نکالو، ہم نے دوسرا کیس بھی نمٹانا ہے۔ تو ہر آدمی جلدی میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو قصائی تو آپ کو پتا ہے اس وقت جیٹ طیاروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بقرعید والے دن، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جانور کی 4 رگیں کاٹی پھر چھوڑ دیں، بلیڈنگ ہوگی، خون نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں یار بس جلدی سے نا اس کے حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں گردن میں، اور جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس سے اور جلدی مردار ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنی بلیڈنگ ہونی چاہیے، خون نکلنا چاہیے، نکلتا نہیں ہے۔ تو اس سے 3 نقصان، پہلا نقصان مکروہ عمل ہے، یہ شریعت میں یہ طریقہ ہمیں ذبح کرنے کا نہیں بتایا۔ دوسرا نقصان، جو گوشت میں خون باقی رہ جاتا ہے، جو ذبح کرنے کا مقصد ہے وہ پورا حاصل نہیں ہوتا۔ تیسرا نقصان، گوشت کی لذت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا ایک اور نقصان، گوشت میں جو بیماریاں ہیں آپ کو پتا ہے بلڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں، کہ بلڈ اگر گوشت میں رہ جائے تو اس میں بیماریاں بھی رہ جاتی ہیں، اگر خون اچھی طرح نکل جائے تو گوشت بیماریوں سے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 فائدے ہیں جن کی وجہ سے آپ قصائی کو مجبور کیا کریں کہ بھائی ذرا تھوڑی دیر جو ہے نا صبر کرو، اور اگر پھر بھی صبر نہیں کرتا تو جس کھونٹے سے آپ نے گائے کو باندھا تھا، جیسے ہی جانور ذبح ہو فوراً جو جتنے آدمی جانور پہ تھے وہ سارے جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ جائیں اور اس کھونٹے سے اس کو باندھ دیں تاکہ جانور آرام سے خود سے ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور ٹھنڈا ہوا نہیں ہوتا کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں اس کی، تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اگر ایسے جو وہ قصائی جو پکڑائی میں نہیں آ رہا، اگر آپ نے اس کو کھونٹوں سے باندھ دیا تو انشاءاللہ یہ تمام ٹینشنیں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ قصائی حضرات ناراض ہوتے ہیں میری ان باتوں سے، بھائی میں آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا، میں ان قصائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو شرافت سے کنٹرول میں آ نہیں رہے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، جو میرا بیان سن رہے ہیں، آپ تو جانور کی 4 رگیں کاٹیں گے، اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے یا دوسرے جانور کو گرانے کی فکر میں لگ جائیں گے، اور یہ جب اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی اچھی طرح سے تو ٹھنڈا ہو جائے گا، تو پھر آپ اس کا گوشت کاٹیں گے اور کھال اتاریں گے آپ اس کی۔ تو آپ کے بارے میں بات کر نہیں رہا، میں ان قصائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو جلد باز ہیں۔ اچھا بھائی، اب مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم میں تول کے گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ گوشت سودی اموال میں سے ہے، لہذا گوشت کے جب 7 حصے ہوں گے تو تول کے ہوں گے، یہ خوب سمجھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم راضی ہیں، تو راضی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سودی اموال میں سے ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ کلپ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے بس علماء کی بات پر اعتماد کر لیں، اس کو تول کے تقسیم کرنا واجب ہے۔ اگر تول کے تقسیم سے بچنا چاہیں تو 60 ڈھیریاں بنا کر 7 میں کلیجی ملا دیں، تو پھر تول کے تقسیم کرنا واجب نہیں رہے گا۔ اس کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اور پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ تولیں بھی اور کلیجی بھی ملا دیں 7 ڈھیریوں میں، تاکہ اگر تول میں گڑبڑ ہو گئی ہو تو کلیجی اس کے جو ادھر اگر تھوڑا سا گوشت زیادہ چلا گیا تو اس کے مقابلے میں ادھر کلیجی آ جائے تو سود سے بچت ہو جائے گی۔ وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں اس مسئلے کو سمجھا دوں گا، بلکہ پہلے سمجھا بھی چکا ہوں کئی دفعہ کہ سودی اموال میں عقل نہیں چلتی ہے۔ جب شریعت نے برابری کا حکم دیا تو بس برابری ہے، تو گوشت بھی سودی اموال میں سے ایک مال ہے۔ جیسے 10 روپے دے کے کوئی 11 روپے نہیں لے سکتا نا، تو اسی طرح گوشت میں بھی ایسا ہی ہے، تو یہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، قربانی کے حصے داروں میں اگر کوئی شخص حرام آمدن والا شریک ہو گیا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اجتماعی قربانی میں اعلان لکھ کے لگانا چاہیے کہ بھائی حرام آمدن والے شرکت نہ کریں، یا پہلے سے سیٹ اپ بنانا چاہیے کہ ایک الگ سے ایسی گائے ہو جو صرف حرام آمدن والوں کا اس میں حصہ ہو، تاکہ اس میں قربانی ہوئی نہیں، وہ گوشت ذبح کر کے ویسے ہی غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ بعض مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے جو ہے نا کچھ حصے ایسے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔
تو لیکن اگر آپ گھر کی گائے لائے ہیں یا ویسے کسی گائے میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں کوئی حرام آمدن والا آ گیا، لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے تو پھر شریعت نے ہمیں بلا وجہ کے تجسس کا حکم نہیں دیا۔ یہ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں حلال کماتا ہوں، بس اس کی زبان پر اعتماد کرنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اب آپ نے کہیں اجتماعی قربانی میں حصہ لیا، اب یہ نہیں کہ آپ اپنی گائے کے بارے میں تحقیقات کرتے پھرنے اس میں حرام تو ہے کہ نہیں ہے، وہ گناہ پھر انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اجتماعی قربانی کا انتظام کیا۔ اگر انہوں نے خود سے جان کر کسی حرام والے کو شامل کر دیا تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو آپ کو اگر جب تک پتہ نہیں ہے تو شریعت میں یہی حکم ہے، اب ہمو ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے واضح نہیں کیا ہے تو ہم اچھا گمان ہی رکھیں گے اس میں۔ اچھا، یہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ گوشت جب آپ کے ہاں آئے تو آپ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیں، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ رشتہ داروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعوتیں آپ کرتے ہیں وہ بھی رشتہ داروں ہی میں آتی ہے، تو اس لیے آج کل یہ بھی ٹھیک ہے کہ 1/3 صدقہ کر دیں، 2/3 گھر میں رکھ لیں، جس میں آپ دعوتیں بھی ہو رہی ہیں اس میں خود بھی کھا رہے ہیں۔ اور علماء نے بیان کیا بھئی جس کی اولاد زیادہ ہے، اہل و عیال زیادہ ہیں، اور تو وہ اگر پورا گوشت بھی گھر میں رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اپنے اولاد کا، اپنے بچوں کا حق پہلے ہے، کیونکہ وہ اگر دمبا بیچارے نے ذبح کیا اور وہ 1/3 صدقہ کر دے گا تو 8-10 بچے، تو پھر وہ میرا خیال ہے وہ غریب آدمی کے بچے، تو پھر تو پورے سال بیچاروں کو گوشت نہیں ملتا۔ تو ایسے غریب آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر پورا گوشت بھی رکھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اور 1/3 گوشت صدقہ کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اطعم القانع والمعتر، کہ خود بھی کھاؤ اور کلو منہا، خود بھی اس میں سے کھاؤ اور محتاجوں کو بھی اس میں سے کھلاؤ، خود بھی کھانا چاہیے، محتاجوں کو بھی کھلانا چاہیے۔ ایصال ثواب کے لیے قربانی، ابا اماں کی طرف سے قربانی، جو مرحوم ہے، دادا نانی کی طرف سے قربانی، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ قربانی اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی اور کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو یا تو وہ دنیا سے جا چکا ہوگا یا وہ زندہ ہوگا۔ اگر دنیا سے جا چکا ہے تو وہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک عبادت ہے اور جو زندہ آدمی ہے وہ عبادت کا اہل ہے، جب تک اس کی وہ نیت نہیں کرے گا خود تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو وہ اس کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کم از کم اطلاع ضرور دی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، چاہے وہ زبان سے اجازت دے دے یا دل سے ویسے ہی راضی ہو، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ راضی ہے اس پر، تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے قربانی کرنا اور مال چھوڑ کر گیا ہے وہ قربانی کا، تو پھر اس کی قربانی میں سے بھی گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ قربانی بھی آپ کو وہ سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا۔ اچھا بھائی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کسی نے نہیں کی اور بعد میں خیال آیا کاش میں قربانی کر لیتا، تو یاد رکھیں بقرعید کے 3 دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد قربانی اب جائز، یعنی اب قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ 3 دن گزر گئے، قربانی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب آپ نے اگر جانور ذبح کیا تو اس کا سارا گوشت آپ صدقہ کر دیں، اور بہتر یہی ہے کہ جانور کی قیمت صدقہ کریں آپ، کیونکہ اب قربانی کا ٹائم چلا گیا۔ تو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں، پھر وہ اگلے سال بقرعید میں بھی نہیں ہو سکتی قضا اس کی، تو بس بقرعید کے 3 دن کے اندر اندر تو جانور ذبح کرنا ہے۔ اگر آپ نے ذبح نہیں کیا اور آپ پر قربانی واجب تھی، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب 3 دنوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس جانور کا یعنی اس جانور کی قیمت آپ صدقہ کر دیں۔ اب جو ہے وہ قربانی کا ٹائم چلا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس پر بہت مضبوط دلائل ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، صحابہ تابعین کے آثار ہیں، احادیث ہیں کہ صرف 3 دن قربانی جائز ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ہیں اس پر صحابہ کرام کی، تقریباً اجماع ہے اس کے اوپر کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے، اور جو چوتھے دن والی حدیث ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہے۔ تو اس لیے اپنے اہم ترین عبادت کو آپ ضائع نہ کریں، جو اللہ نے ہمیں 3 دن بتائے ہیں اسی میں قربانی کریں، اور وہ اتنے دن ہیں کہ ہمیں چوتھے دن کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، آپ خود احتیاط کریں، صرف 3 دن، اور جتنے لیٹ کریں گے قربانی کا ثواب کم ہوگا، پہلے دن سب سے زیادہ، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے بھی کم۔ اچھا بھائی، اور مسئلہ کیا ہے کہ
قربانی میں عقیقے کی نیت کرنا، یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے، بالکل جائز ہے۔ آپ ایک گائے لے کر آئے تو آپ اس میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور قربانی کا یعنی بیٹے کا لڑکے کی طرف سے 2 حصے ڈال دیں اس میں، اور ایک اپنی قربانی بھی کر لیں، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اچھا بھائی، اور نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی، دیکھیں جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے اگر تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ قربانی وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگی، تو یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں، تو کیونکہ جو نابالغ ہے نا اس پر قربانی بہرحال واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اور اگر بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی بس قربانی کر رہے ہیں، تو وہ قربانی کا اہل نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ سمجھدار ہے، بلوغت کے قریب ہے، تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس پہ واجب ہے نہیں، تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا یہ سنت نہیں ہے، اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ باندھ کے نا یہاں چاقو مارا جاتا ہے، اور ایکسپرٹ جو کسائی ہوتے ہیں وہ ایسے زور سے کٹ لگاتے ہیں کہ ایک دم فوارہ نکلتا ہے، اونٹ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور جو اناڑی ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں جانور کو، وہ گھماتے رہتے ہیں اس میں، اور ان کو صحیح نس ملتی نہیں ہے، رگ ملتی نہیں ہے، اونٹ کا خون کم بہتا ہے، وہ بہت دیر سے اس کی جان نکلتی ہے، تو یہ بہت جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے جانور کو تکلیف دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جانور کو راحت پہنچائے، اس کی راحت کا خیال رکھے، وہ اس کی کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی پہلے ہی کر لیتے یہ کام، اس کو آپ نے جو لٹا کے اتنی تکلیف دی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ تو جانور کو راحت دینے کا ہمیں حکم ہے، تکلیف سے اس کو بچانا ہے ہم نے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، اور بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مسائل دماغ میں آ جائیں جو لوگ زیادہ۔ ہاں ایک اہم مسئلہ یہ، بعض جانور بڑے شرارتی ہوتے ہیں، کنٹرول میں نہیں آ رہے ہوتے، جیسے بعض میاں کنٹرول میں نہیں آتے، بعض بیویاں کنٹرول میں نہیں آتی، بعض بچے کنٹرول میں نہیں آتے، اور بعض دفعہ آپ کا ملازم کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو اس طرح بعض دفعہ آپ ایسی گائے لے آتے ہیں کہ وہ گائے، ابھی ہمارے 2-3 سال پہلے محلے میں ایک بچڑا آیا، وہ ایسا خونخوار قسم کا بچڑا کہ وہ کسی کو قریب ہی نہ آنے دے۔ تو ایک قصائی آیا، اس نے کہا ابے دیکھو ایسی کی تیسی، میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور بغیر کچھ کہے نا وہ بچڑے کے قریب چلا گیا۔ جو وہاں بچڑے کے قریب لوگ تھے نا، ان کا بیان ہے کہ وہ ایسے اچھلتا ہوا قصائی بچڑے کے پاس گیا کہ جیسے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہمیں چند سیکنڈ کے بعد ہمیں یہ لگا کہ صرف بچڑا ہے، قصائی ہے نہیں یہاں پہ کہیں بھی۔ تم حیران ہی قصائی کیا کہاں، یعنی بچڑے نے اتنی سپیڈ کے ساتھ اس کو لات ماری ہے کہ قصائی مارکیٹ سے شارٹ۔ تو کہہ رہے ہیں دیکھا وہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ فنٹر گیری بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا جانور جو بہت ہی شرارتی ہو، قابو میں نہ آ رہا ہو، تو شرعاً یہ جائز ہے کہ آپ اس کو پہلے اگر کسی گولی وغیرہ سے مار دیں، گرا دیں اس کو بندوق سے، اور پھر ذبح کر لیں تو بھی جائز ہے، یا اور کسی طریقے سے اس کو قابو میں لانے کے لیے یہاں پر اس کے گردن پہ کھڑے کھڑے بھی ذبح کر سکتے ہیں، یعنی اس کو یعنی 2 دھاری چاقو آپ نے گردن پہ لگایا اور اس کو چاروں رگیں کاٹ ڈالی تو بھی جائز ہے۔ تو بہتر سنت طریقہ تو یہی ہے کہ لٹا کے گلے پہ چھری چلائی جائے بچڑے کے، لیکن اگر وہ بے قابو بچڑا ہے تو کھڑے کھڑے بھی مجبوراً اس کو ذبح کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر گولی ماری آپ نے اس کے گرانے کے لیے اور گولی سے ہی وہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر حرام ہو جائے گا، چاہے گولی پہ تکبیر بھی کیوں نہ پڑی ہو، کیونکہ گولی کا شکار جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو اس لیے دھاری دار چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح جانور اگر بھاگ گیا اور آپ نے اس کو چاقو مارا پیچھے سے تکبیر پڑھ کے، اور تیر مارا یا چاقو مارا، آج کل لوگ ارطغرل دیکھ رہے ہیں تو تیر ویر بھی لوگ گھروں میں لا کے رکھ رہے ہوں گے، تو تیر مارا، دھاری دار چیز ہے نا، وہ تیر اس کے جا کے لگا، یا چاقو آپ نے مارا، وہ چاقو اس کے لگا، اس سے وہ زخمی ہو گیا، اس سے وہ نیچے گرا، آپ فوراً بھاگیں جا کے اس کو ذبح کریں، لیکن آپ فوراً بھاگے اور ذبح کرنے سے پہلے وہ ٹھنڈا ہو گیا تو بھی وہ حلال ہے، کیونکہ دھاری دار چیز سے شکار اگر کیا تو پھر اگر آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ملتا اور اس دوران جانور مر جاتا ہے تو وہ شکار حلال ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ نے تیر پھینکتے ہوئے یا چھری پھینکتے ہوئے آپ نے تکبیر پڑھی ہو، اللہ کا نام لیا ہو۔ لیکن اگر آپ قریب پہنچ گئے اور زندہ تھا وہ، تو پھر آپ نے ذبح نہیں کیا تو پھر حلال نہیں ہوگا۔ یا آپ نے تیر سے شکار کیا یا چاقو سے شکار کیا، اس کا یعنی نیزہ مارا اس کے اوپر، اور وہ پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے نہیں اس کو ذبح کرنے کے لیے،
تو بھی وہ حلال نہیں ہوگا. یعنی آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اس کے باوجود وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ٹھنڈا ہو گیا تو پھر وہ حلال ہے، لیکن گولی کا شکار کسی صورت میں حلال نہیں ہے. بلا وجہ جانور کو گولی سے مار کے گرانا یا اسے بے ہوش کر کے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ جانور کو جب آپ بے ہوش کر دیتے ہیں تو پھر اس کو جب ذبح کرتے ہیں تو خون صحیح طرح سے اس کا نہیں نکلتا، جو ذبح کے مقاصد کے خلاف ہے، اور پھر یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جانور پہلے ہی نہ مر چکا ہو. تو یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے. اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اور یاد رکھیں بقرعید کے 3 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا طیبوا بہا انفسکم، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے آج ہمارے یہاں جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک عبادت ہے. ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے ان کی سنت ہے، تو عبادت کو عبادت والے انداز ہی میں کیا جائے گا. اس وقت ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، دل میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. سیڑیاں بجانا اور ہوٹنگ کرنا اور ایسے اچھلنا یہ بہت بالکل نامناسب حرکت ہے. وہ کوئی وہ انٹرٹینمنٹ کا کوئی شو نہیں ہو رہا، وہ بلکہ ایک عبادت ہو رہی ہے اللہ کے لیے. ایک اپنے مال کو آپ، ایک نفیس مال کو اور ایک جان کو آپ قربان کر رہے ہو اللہ کی خاطر، تو عبادت ہی ہونی چاہیے. اور اس وقت دعا پڑھنی چاہیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ دعا کسی کو یاد نہ ہو تو ویسے ہی زبان سے کہہ دے اللہ یہ میری طرف سے اور میں نے تیری طرف رخ کیا اور یہ میری طرف سے صرف تیرے لیے قربانی ہے اور تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو میں زندہ کر رہا ہوں. یہ دل میں نیت کر لے، زبان سے اچھے الفاظ کہہ دے کہ اللہ تو میری طرف سے قبول کر لے اس کو. تو یہ الفاظ کہنے چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے. تو یہ ہے قربانی کا گوشت اسٹور کتنے دن کر سکتے ہیں، جتنے دن تک چاہیں، فریج جب تک آپ کی اجازت دیتا ہے. البتہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں. وہ ایک آدمی نے اپنا بکرا دیکھا جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، بکرا ذبح کیا تھا نا اس نے، لیکن اس بکرے کا ایک ٹانگ جو ہے نا وہ نہیں تھی. تو اس نے بکرے سے پوچھا بھائی تیری ایک ٹانگ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں رکھی ہوئی ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں پہنچی نہیں ہے. تو اسٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا اسٹور نہ ہو کہ جو ہے وہ آپ 6-7 مہینے وہ گوشت کی ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے. کھائیں بھی کھلائیں بھی، اللہ تعالیٰ کو کھلانے والے بھی پسند ہیں. اور قربانی میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کو حرام کر دیا بقرعید کے دنوں میں، اسی وجہ سے حرام کر دیا کہ ہم تاکہ قربانی کا گوشت استعمال کر سکیں. تو قربانی کا گوشت کھانا بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے، اور روایت میں کہ ہر اونٹ سے کچھ نہ کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھا تھا. تو اس لیے مبارک گوشت ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. اللہ تو بھائی دال چاول بھی کھلا رہا ہو اپنی طرف نسبت کر کے تو بھی بڑی چیز ہے. وہ اللہ ہمیں گوشت کھلا رہا ہے تو یہ وہ گوشت نہیں ہے جو پورے سال ہم کھاتے ہیں، یہ وہ گوشت ہے جو صرف 3 دن اللہ اپنی طرف سے ہمیں اپنی طرف نسبت کر کے ضیافت کرتے ہیں کہ میری طرف سے یہ تمہاری ضیافت ہے. بڑی مبارک چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک اور مسئلہ رہ گیا کہ قصائی کو گوشت کی اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے. قصائی کو الگ سے اجرت دیں. گوشت ویسی جب بیٹھا ہو تو کھانا وانا گوشت پکا کے کھلا سکتے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتا ہے. لیکن گوشت جو الگ سے قصائی لوگ سائیڈوں پہ نکال لیتے ہیں، پٹ کا گوشت الگ کر دیا، چانپیں ادھر کر دی، بہت ہاتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ میاں نے ہمیں جیسے نماز کا، روزے کا حکم دیا، ایسے ہی اللہ میاں نے ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ اصل میں اسی ٹاپک کے لیے پڑھی تھی. مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور ان رشتوں کو جوڑتا بھی ہے. کافر نہ رشتے پیدا کرتا ہے، جیسے ایک خاتون ادھر 2 کتے، میاں بیوی ادھر ایک خاتون ایک کتا، ادھر 2 بندے ادھر 2 کتے، تو رشتہ داری پیدا ہو رہی ہے کیا؟ کتے کوئی رشتے ہوتے ہیں کیا؟ ماموں ہوتا ہے کتا، کسی کا چاچو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کافر رشتے پیدا بھی نہیں کرتا اور جو پیدا ہوئے ہوئے ان کو جوڑتا بھی نہیں. ان کے ماموں چاچو ختم، جو بچے ہیں ابا اماں وہ اولڈ ہاؤس میں جڑ رہے ہیں رشتے. نہ بہن بھائی کا رشتہ کسٹمر اور جو تاجر ہے نا اس کا کسٹمر سے رشتہ ہوتا ہے. ایئر ہوسٹس کا رشتہ ہوتا ہے پیسنجر کے ساتھ، بٹن دباؤ گے آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو، فوراً آپ سے پوچھے گی. اس سے زیادہ رشتہ امپلائی کا اپنے باس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. قرآن رشتوں کی بات نہیں کر رہا، قرآن کس کی؟ خونی رشتوں کی بات کر رہا ہے. تو مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور جوڑتا بھی ہے. پیدا کیسے کرے گا رشتے؟ نکاح کے ذریعے.
لہذا جلد نکاح کرتا ہے اور نسل بھی نہیں روکتا، کیونکہ جب نسل زیادہ ہوگی تو رشتے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ آپ کے بچوں کو چاچو ملیں گے، ماموں ملیں گے، کزنیں ملیں گی، خالہ ملیں گی، پھپھیاں ملیں گی، بہنیں ملیں گی۔ میں جب پشاور اور کوئٹہ جاتا ہوں تو میں کسی کے میزبان کے گھر گیا نا، میں پشاور گیا، میں نے میزبان سے کہا بھائی میں بہت مصروف ہوں، آپ لوگوں کو ملانا نہیں، میں بہت تھک جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کسی سے نہیں ملاؤں گا، بس میرے اپنے رشتے دار ملیں گے آپ سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کسی سے نہیں ملایا، نہ اڑوس سے نہ پڑوس سے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ میرے چاچو ہیں۔ ان سے تو ملنا بنتا ہے بھائی، آپ نے ہمیں بلایا تو چاچو سے تو۔ یہ کون ہے؟ یہ دوسرے چاچو ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ تیسرے چاچو ہیں۔ یہ کوئٹہ اور پشاور میں بڑا مزہ آتا ہے، میرا دل ایسے باغ باغ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف رپورٹیں آ رہی ہیں، یہ کون ہے؟ کتا۔ یہ کون ہے؟ یہ دوسرا کتا۔ کوئی نہ خالہ نہ پھپھی، بھائی یہ بھی تو قومیں ہیں نا۔ یہ کون ہے؟ میں بھی ابا، ممکن ہے یہ کون ہے؟ میرے فادر۔ ایک سیٹ اپ، ایک قوم یہ اس انتہا کو پہنچی بھی ہے۔ ابا ہیں، کنفیوز ہوں، ہیں بعض دفعہ تو پکے ڈھکے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کنفیوژن ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ ایک سیٹ اپ یہ اما رہ گئی ہے بس مارکیٹ میں، اور ایک قوم یہ ہے بھائی پشاور کوئٹہ میں۔ یہ کون ہے بھائی؟ چاچا۔ یہ کون ہے؟ چاچا۔ یہ کون ہے؟ چاچا۔ یہ کون ہے؟ چاچا۔ اتنے چاچے، طبیعت کیا ہو جاتی ہے۔ اور کچھ چاچے ابھی انڈر اس کنسٹرکشن ہے۔ وہ دادا نے اس عمر میں ابھی ایک اور شادی کی ہے۔ ایسا بھی ہوتا، میں گلگت میں گیا، انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب سے میں ملا 80 سال کے، یہ میرے والد صاحب ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بھائی، بڑی خوشی ہوئی والد صاحب سے مل کے، 80 سال کے۔ تو وہ پھر ان کے ساتھ گاؤں سے شہر جا رہا تھا، تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی برقعے میں، تو پتا چلا جی وہ ڈیلیوری کیس ہے، ان کے بچہ ہونے والا ہے۔ میں سمجھا کہ یہ جو بیٹے تھے نا ان کی وائف ہوگی، ان کے بچہ پیدا ہونے والا ہوگا۔ میں نے کہا یہ آپ کی وائف کے اولاد کا کوئی سیٹ اپ لگ رہا ہے، مجھے بہت بیچاروں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ میری وائف نہیں ہے، میری والدہ ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو والدہ ہوں گی۔ ایک دم تھوڑی دیر میں مجھے یاد آیا، ابا تو کل میں نے 80 سال کے دیکھے تھے۔ ایک دم میں تھوڑی دیر پہلے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی والدہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے ابا ہیں۔ میں نے کہا آپ کے وہی ابا جو کل ملے تھے 80 سال کے، یہ ان کی وائف ہیں؟ کہہ رہے ہاں یہ ان کی۔ تو ایک سیٹ اپ کیا ہے، یعنی یہ جو چاچا جو ان کے بچے ہوں گے، اس کے چاچا بھی انڈر کنسٹرکشن ہے نا۔ ایک قوم یہ ہے، خوشحال قوم ہے، بچے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، اور داماد بھی ہیں۔ رشتے ہی رشتے، ان کو کتے پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کتا پالتے ہیں دوستی کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے۔ اور ایک قوم وہ ہے، یہ بھی فیملی ہے، یہ بہت بڑی فیملی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی اس سے۔ تو میں جب جاتا ہوں کوئٹہ پشاور، مجھے خاندان بڑے بڑے نظر آتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے یار، لیکن ان کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، جیسے ہم خراب ہو گئے نا یہاں پہ۔ ہزار گز کے بنگلے ہیں، بچہ ہی نہیں ہے گھر میں، ایک آدھ بچہ، اس کو بڑی ممی ڈیڈی کی طرح پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں، بڑا آدمی بنے گا۔ وہ بڑا کب ہوگا؟ جب آپ مر چکے ہوگے، اتنی دیر سے تو آپ نے شادی کی ہے۔ تو چاچا، یہ چاچے، بھائی کتنے چاچے، اب ماموں شروع ہو رہے ہیں، اب ماموں شروع ہو رہے ہیں، کزن شروع ہو رہے ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں۔ اور پھر غریب تھے، اولادیں بڑی ہوتی گئیں، بزنس کرتے گئے، وہ کیا ہو گئے؟ فیملی پلاننگ والے تو بولتے ہیں بچے ہوں گے تو غریب ہو جاؤ گے، ہم نے دیکھا ہے غریب تھے، بچے ہو گئے تو کیا ہوئے؟ بچے ایک دم سے تھوڑی ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب آپ کے 16 بچے یار، ابے میں نے کہا ایک دم سے تھوڑی 16 ہو گئے ہیں، 16واں تو بڑا ہو گیا ہے۔ ایک صاحب کسی میں ملا، ان کے 24 بچے نا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ اس کے علاوہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ سمجھے نہیں بات کو میری۔ میں نے کہا یعنی یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسکول میں پڑھاتا ہوں اور مدرسے میں پڑھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی کما کیسے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی بچے بھی تو بڑے ہو گئے ہیں، 24 ایک دم سے تھوڑی ہو گئے تھے۔ 24 کا مطلب ہے کہ 8-10 تو اب ابا کے ساتھ کاروبار میں، جاب میں، مختلف شعبوں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ فیملی پلاننگ والے آپ کو یہ تو بتائیں گے اتنے بچے کہاں سے کھائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے ابے یہ بچے تمہیں کھلائیں گے، تم نہیں ان کو کھلاؤ گے، تم جن کو اتنا ان کو کھلاؤ گے اس سے زیادہ یہ تمہیں کھلائیں گے۔ گوروں کے یہاں تو کھلاتے نہیں ہے نا، اس لیے وہ کہتا ہے پیدا ہی نہیں کرو۔ اس کو پتا ہے میرا مستقبل کہاں ہے؟ اولڈ ہاؤس میں ہے، میں 6 پیدا کروں یا 1 پیدا کروں، مجھے کون سا انہوں نے گھر میں رکھنا ہے۔ تو اللہ میاں نے ہمیں رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیا اور ان کو جوڑنے کا بھی۔ اب جوڑنا کیسے ہے؟ بس یہ آخری بات،
جوڑنا ایسے ہے، نبی نے فرمایا جو رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. رشتے توڑنے والی تمام چیزیں حرام ہیں اور رشتے جوڑنے والی تمام چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. پہلے میں بتاؤں گا ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے. حسد سے ٹوٹتے ہیں رشتے. آج بہت بڑا مسئلہ ہے، رشتہ داروں میں کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو غریب اسے دیکھ کے جلنا شروع، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع. ابے یہ گاڑیوں میں گھومتا ہے، ابے ہمیں پتہ ہے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے سالہ. آج پھوپھاں وہ بیچارہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں بھی کر رہا تو بھی اب اس کی ہر چیز غلط لگے گی آپ کو. وہ بھول گیا اپنی بچی کی شادی میں آپ کو بلانا. ابے جب غریب تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے انڈا موڑ پہ چائے پیا کرتا تھا، ابھی دیکھو اس کے اتنا بڑا ہو گیا، ابھی بچی کی کہاں یاد رہے گا. بھائی وہ واقعی بھول گیا. اچھا سوچ لو نہ، حسد جڑیں کاٹنا شروع، اس کی ہر بات غلط لگ رہی ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ رشتہ داروں میں کوئی زیادہ پھل پھول رہا ہے، آپ بولو بھائی اللہ کی دین ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، اور دعا کیا کرو اللہ تمہیں اور زیادہ ترقی دے. اس کی بات کو نیگیٹو مت لے کے جایا کرو. کل ایک صاحب مجھ سے ملے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ یوٹیوب پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا مزہ آیا، آپ کے بیانات اتنے، پھر کما بھی رہے ہیں اس سے، ایسی بات نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ میں نے کوئی صفائی بیان نہیں کی. بھائی ہم نے جب یوٹیوب چینل بنایا تو ہمیں تو تصور بھی نہیں تھا کہیں بھی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی میرے تو جمعہ اور اتوار کے پہلے بھی بیان ہوتے تھے، اب بھی جمعہ اتوار کے ہی ہو رہے ہیں. مونیٹائزیشن تھی تو بھی یہی ہو رہا تھا، جب مونیٹائزیشن نہیں تھی تو بھی کیا ہو رہا تھا؟ بولو یہی. جب یوٹیوب چینل نہیں تھا تو بھی اتنے ہی بیانات ہوتے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں. تو اب کیا ہو گیا؟ پروپیگنڈا. تو درمیان میں نے انہوں نے کیا کر دی، لگ رہا ہے تپ گئے ٹائٹ طریقے سے. ہاں وہ اصل میں اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اصل میں ظاہر ہے تو دین کی خدمت تو اب ہوگی نا. تو بھائی میں تو 1994 سے بیان کر رہا ہوں اور پہلے زیادہ بیان ہوتے تھے، اب تھوڑے کم ہو گئے ہیں. اچھا خیر، تو اب کیا ہوتا ہے رشتہ داروں میں جب کوئی پھل پھول رہا ہے تو جیلسی خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی کسی کی تعریف کر دے، کسی کے حسن کی، بھائی میک اپ کا سارا وہ ہے، اصل میں سارا کیا ہے. اس دن میں نے دیکھا تھا نہا کے آئی تھی، اصل چہرہ لگ رہا تھا. تو ہر آدمی دوسرے آدمی سے جل رہا ہے، ہر عورت دوسری عورت سے جل رہی ہے. اس سے رشتے جڑتے نہیں ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ بولو ٹوٹتے ہیں رشتے. اسی طرح جس کے پاس پیسہ آ گیا اس میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے. بعض دفعہ کتنے رشتے ایسے ہیں، جب آپ غریب تھے سب سے ملا کرتے تھے. یہ تو بہت رپورٹیں آتی ہیں میری پاس کہ ہمارے کزن جو تھے ان کے والد مالدار ہو گئے تو اب کزن نہ ہمیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں، نہ عید بقرعید پہ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اب جب ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے، واش روم کہتے ہیں یہ یوز نہیں کر سکتے. اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. پہلے واش روم استعمال ہوتا تھا، اب یوز ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ جو یوز کو استعمال کرنا یہ ابیوزو لینگویج چاہیے، استعمال کا لفظ استعمال کرنا. سارا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے؟ یار تم اپنے رشتوں کے سامنے تو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. بہن تو تمہاری وہی بہن ہے، ایک چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے، ایک ماں کے پیٹ میں دونوں نے کو اللہ نے بنایا ہے. ایک بھائی پیسے والا ہو گیا، دوسرا غریب ہے تو اس کو پوچھنا چھوڑ دیا. ایک پیٹ سے ایک خون سے دونوں بنے ہیں، کئی سال ایک بستر پہ چپک کے سوئے ہیں. کیسی محبتیں ہوتی ہیں. بچپن میں دیکھ لو نا آپ، ایک ہی ماں کے ہاتھ سے کئی سال دونوں نے نوالے کھائے ہیں، کئی سال کھائے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کیسی محبت ہے، ایسے لڑتے ہیں پھر دوستیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب الگ الگ ہوتے ہیں بڑے ہو کر کیسا ایک دوسرے کو پوچھنا چھوڑ دے. پوچھتے ہیں تو مفاد میں کام ہوتا ہے تو بس، ورنہ یاد نہیں آتا. تو اللہ نے اگر آپ کو وسائل دی ہیں، پیسہ دے دیا، تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اس پیسے میں کس کا حق ہے؟ تکبر نہیں کرنا، اترانا نہیں ہے، اور عمل سے دکھانا ہے کہ ہم میں تکبر نہیں ہے. خالی زبان سے تو بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی ہمارا کیا کمال ہے. عمل ایسا ہوتا ہے جس سے لگ رہا تھا بھائی تمہارا کمال ہے، اللہ کی دین نہیں ہے، اللہ کی بھیک نہیں سمجھتے اس کو تم. تو عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم بدلے بولو نہیں ہے.
غریب کو چاہیے اس کو امیر کو دیکھ کے حسد نہ کرے, امیر کو چاہیے غریب کی توہین نہ کرے, اپنے رشتہ داروں سے ایسے ہی ملتا رہے جیسے پہلے ملتا تھا. نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو غریب ہونے کی بیس پہ ان کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی, اب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے, خود بڑے مالدار تھے, وہ مدرسے میں ان کے سارے دوست غریب بیچارے, مدرسے میں تو زیادہ تر غریب طلبہ ہوتے ہیں. اب ان کے کلاس فیلو تھے, اپنے ولیمے میں انہوں نے بلانا تو تھا نا ان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے غریبوں کو پکڑ کے آپ اپنے ولیمے میں بلا لیں, وہ پلیٹیں بھی کھا جائیں گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. بعض اتنے غریب ہوتے ہیں پلیٹیں چوری کر کے لے جاتے ہیں, ان کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. لیکن جو ریلیٹیو ہیں آپ کے, ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں جن سے کوئی تعلق ہے آپ کا, ان کو صرف غریب ہونے کی بیس پہ نہ بلانا. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے مدرسے کے کلاس فیلو بیچارے گاؤں دیہاتوں کے سارے غریب سے, خود بڑے مالدار تھے وہ, تو انہوں نے جب شادی کی تو اپنے کلاس فیلوز کو بلایا. اور وہ جب ان کا ولیمہ ہو رہا ہے تو ادھر بڑے ڈیفینس کلفٹن کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں لوگ آ رہے ہیں, ان کے بڑے بھائی بڑے خوش, ادھر دیکھا کہ ٹوپیوں والے اور چپلوں والے مدرسے کے طلبہ بھی آ رہے ہیں. ان کے بڑے بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ ابے کیا یار یہ کیا بلایا یار, ہماری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے یار, یہ کن لوگوں کو تو بلا کے لے آیا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ پہننے کی تمیز ہے نہ چپلوں کی تمیز ہے. وہ بیچارے غریب, ان کے پاس چپل کہاں سے وہ پہنتے وہ. لیکن مجھے اس بندے کا عمل بہت پسند آیا. میں نے کہا اس نے اپنے ان مالدار رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے غریب دوستوں کو نظر انداز بولو نہیں کیا. خاندانی ہونے کی کیا ہے بھائی دلیل ہے. اور اس سے عزت داروں کی نظر میں عزت کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. بے وقوفوں کی نظر میں عزت کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. یار تمہارے کلاس فیلو ہیں, وہ ان کے ساتھ تم صبح شام ہنسی مذاق کرتے ہو, بیٹھتے ہو. اچھا کلاس فیلوز میں بھی ایسے ہم نے دیکھا ہے, بعض مالدار طلبہ ہوتے ہیں غریب طلبہ کے ساتھ بڑے مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو بڑی ہر وقت نا اپنی پھوپھا, کوئی ذرا سا مذاق کرتے تو ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. طلبہ تو مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا وہ تکبر نہ کرے, جس کو غریب بنایا وہ حسد نہ کرے. تو یہ چند چیزیں تھی. اور آخری چیز, جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے نا, اپنے رشتہ داروں کو وہ ہدیے دیا کرے پیسوں کی صورت میں. سب سے زیادہ رشتہ داری جوڑنے والی یہ چیز ہے. کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے, واقعی ہوتا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اچھے کام بھی پیسے سے ہی ہوتے ہیں. اللہ میاں بھی پیسے کے بغیر خوش ہوتا ہے. زکوٰۃ اللہ نے فرض کر دی, قربانی, حج, یہ سب روکڑا خرچ ہو رہا ہے. اللہ میاں کہتے ہیں مجھ سے محبت کے دعوے کرو, پیسے نہ دو, یہ کیسی بات ہے بھائی. کسی گرل فرینڈ سے آپ بولیں کہ مجھے بہت محبت ہے, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کہتی ایک موبائل دلا دو, کہ پیسے نہیں دوں گا بھائی. مشورہ جتنے چاہیں مجھ سے, میں آئی فون کا مشورہ دے سکتا ہوں کہ ابھی 14 پرو وہاں سے ملے گا, 15 پرو وہاں سے ملے گا, 12 پرو وہاں سے ملے گا. مشورے آپ مجھ سے لے سکتی ہیں جتنی چاہیں آپ. وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا, بس یہ ختم کر رہا ہوں بیان, گرل فرینڈ سے بولا کہ میرے پاس وسیم, میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں اپنی پلکوں پہ اٹھا کے گھما سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح 1000 گز کا بنگلہ تو نہیں ہے لیکن دل میں جگہ دے سکتا ہوں, تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا فون نمبر چاہیے مجھے, اور کچھ نہیں چاہیے, تو چھوڑ دے. تو میرے بھائی ایسا ہی ہے, جتنی گنجائش اللہ نے دی ہے اس حساب سے کیا کرو, خرچ. تو سب سے بہتر خرچ کرنے کا موقع کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار, جن میں ماں باپ, بیوی پہ تو خرچ کرنا ہی ہے, وہ تو ظاہر ہے بیوی ہے, وہ تو کرتے ہی ہیں, جو نہیں کرتے وہ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بھائی بہن بھی ہیں, چچا ماموں بھی ہیں, خالہ, کوئی بھی غریب ہے تو ان کے لیے منتھلی اماؤنٹ باندھ دو. اس سے جتنا رشتہ جڑتا ہے خدا کی قسم کسی اور چیز سے نہیں جڑتا. اور نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافات, رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو تم بھی کرو. ایسا تو دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بھائی, میں آپ سے اچھا سلوک کروں گا آپ بھی کرو گے, نہیں کروں گا تو آپ بولو گے جاؤ یار, تمہارے لوگ کہتے ہیں نا تمہارے نوکر ہیں کیا. لیکن رشتوں کے معاملے میں اللہ نے کہا جو اچھا سلوک کرے تو بھی کرو, نہیں کرے تو بھی جوڑنے کی کوشش کرو. ہاں ایک حد تک ہے, ظاہر ہے وہ بہت ہی نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی ہمیں حکم یہ ہے کہ وہ اچھا کرے یا نہ کرے, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اس کا اللہ آپ کو قیامت کے دن اچھا بدلہ دے گا. یہ ہوتا ہے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا, کہ جو اللہ نے ہمیں کہا, اللہ نے کہا رشتہ داری جوڑنی ہے بس. اب بھائی جو مرضی کریں, کیا کریں, رشتہ ہے کیا کریں. لوگ کہتے ہیں نا یار تیرے ابا اتنی سختی کرتے ہیں, تیرے ابا تجھے ڈانٹتے رہتے ہیں, تو کیا کرتا ہے, تو چھوڑ گئی. اللہ کے جواب میں کیا کہتا ہے, یار کیا کروں, ہیں بھی تو کیا ابا ہے نا, وسیم بھائی تھوڑی ہیں.
سلیم بھائی تھوڑی ہیں، میرے والد صاحب ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بالکل صحیح کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار میری اماں ہر وقت صلواتیں سناتی ہیں، کیا کروں بھائی، کیوں نہیں چھوڑتا؟ بھائی کیا کریں یار، اب ماں کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ تو بالکل ایسے ہی بھائی، بہن بھائی کو بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا، بھانجے بھتیجوں کو بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا، چاچے ماموں کو بھی کوئی. بس تھوڑا سا دائرہ بڑھا لو اس کا، ٹھیک ہے نا؟ دائرہ کیا کر لو تھوڑا سا. ہاں شوربے کا شوربہ نہ ہو جائے وہ والا لطیفہ. وہ ایک آدمی کسی، بس یہ آخری لطیفہ سنا دیتا ہوں، بیان تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے، بیان بھی کمپلیٹ. بعض دفعہ یہ تو بہت دور کا، ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا، اور رشتے داری پہ بیان اس نے سنا ہوا ہوگا، اس کو پتا تھا میں اس کا رشتے دار نکلوں گا تو مجھے کھلائے گا. اس نے پوچھا تو کون ہے بھائی، کس سلسلے میں آنا؟ وہ اس نے کہا میں آپ کے ماموں کے، خالہ کے، پھپھے کے، چاچے کے، دیور کے، فلانے کے، ڈمکانے کا ڈمکانا ہوں. اتنی لمبی کو کہاں سے تحقیق کرتا؟ اس کا خیال تھا رشتے داری تو نکل آئی نا، اب کھانا تو بنتا ہے. وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے بٹھایا، پلیٹ میں پانی لا کے رکھ دیا. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. جتنی گاڑی رشتے داری ہے اتنا گاڑا کیا ہے؟ سالن ہے. تو اللہ میاں کا یہی حکم ہے، جتنی قریبی رشتے داری ہوگی اس کا حق بھی اتنا زیادہ، اور شوربے میں بوٹیاں بھی اتنی زیادہ ڈلیں گی اس میں. ہم قریبوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں اور دور والوں کو قریب کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. کرسمس کے حوالے سے بات کرنا، کیا عیسائی دوستوں کو میری کرسمس کہا جا نہیں کہا جا سکتا بھائی. کسی کی بھی مذہبی رسوم میں شرکت جائز نہیں ہے. بدتمیزی کسی کے ساتھ نہ کریں تو ان کو کرنے دیں، ان کا مذہب ہے. لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمیں عید پہ مبارکباد دیتے ہیں، وہ بھی تو ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، آ جائیں. آپ ان کے مندر میں عبادت کے لیے نہیں جا سکتے. اگر وہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو کیا آپ کے لیے جائز ہوگا آپ اس کے بھگوان کے سامنے جھک جائیں؟ وہ دلیل دے کہ میں بھی تو تمہارے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہوں، تو تم بھی ہمارے بھگوان کے سامنے. ہم کہیں گے بھائی آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر عیسائی، وہ غیر مسلم کہتے ہیں ہم بھی تو تمہیں عید پہ مبارکباد دیتے ہیں، بھائی آپ کے مذہب میں جائز ہے، ہمارے مذہب میں کسی کی رسومات میں شرکت جائز ہے، مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے. کیونکہ اسلام کا ایک دائرہ ہے، اگر ایسا مرج ہو گیا تو سب گڑمڑ ہو جائے گا. اسلام بچا ہوا اس لیے کہ اس کا ایک تشخص ہے، اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. ہمارے نبی نے مشابہت سے منع اس لیے کیا ہے کہ ہمارا تشخص برقرار رہے، ورنہ سب خلط ملط ہو جائے گا. 2 عیدیں 3 عیدیں ہو جائیں گی. اور اگر مسلمانوں نے یہ چھوڑا، کرسمس پہ منانا نہ چھوڑا نا، تو پھر مسلمان ریکارڈ توڑتا ہے ہر چیز میں. عیدین کو بھول جائے گا، وہ کرسمس کو زیادہ منائے گا پھر وہ. تو اس لیے ہمارے لیے جو اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں نا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے. 4 شادیاں اور استغفر اللہ، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، 2 عیدیں اور وہ جو ہے باقی جو اللہ میاں نے ہمیں دی ہیں، بس وہی ہمارے لیے خوش ہونے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ